الحمدللہ ہم لوگوں نے زو تک پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، زو پڑھ لیا الحمدللہ. اب اس کے آگے پڑھیں گے ہم لوگ، اور اس کے آگے کا لیٹر ہے وہ ہے آئین. آئین یہ ہمارے گلے کے دوسرے حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم درمیانی حصہ بھی کہتے ہیں اور وسطی حلق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہمیں بہت خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اگر ہم نے آئین کو صحیح ادا نہیں کیا تو یہ الف کا ساؤنڈ دے گا پھر لیٹر چینج ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے وقت آپ لوگ کو پریکٹس کے وقت بھی محسوس ہوگا کہ گلے میں دباؤ ہو رہا ہے آئین، اور کچھ دن درد بھی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو دباؤ محسوس ہو، درد محسوس ہو، جان لیجئے کہ آپ کا یہ لیٹر سدھر رہا ہے، یعنی کہ آپ آئین کو صحیح سے ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے آئین. ٹھیک ہے، آئین. اب آتے ہیں ہم دوسری لیٹر کی طرف، یہ ہے غائن. ٹھیک ہے، غائن یہ ہمارے گلے کے پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے. غائن. ٹھیک ہے، غائن جس کو ہم پہلا حصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سامنے منہ کے سامنے کی طرف، اور اس کو ادنائے حلق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے غائن. غائن. ٹھیک ہے، اور اس کو بولتے وقت بھی جو ہے خخار، جیسے ہم خخارتے ہیں نا ساؤنڈ آتا ہے، اس طرح سے اس میں بھی تھوڑا بارویٹ کا ساؤنڈ آتا ہے غائن. ٹھیک ہے، غائن. آپ سمجھ لیجئے کہ آئین جہاں سے ہم کو ادا کرنا ہے آئین. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں جہاں سے ہم اس کو آئین کو ادا کرتے ہیں وہاں سے ہم ہا کو بھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہا. ہا. ٹھیک ہے، وہاں سے ہوتا ہے ادا آئین. آئین. ٹھیک ہے، ہمارے گلے کا دوسرا حصہ. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم یہاں پہ غائن. غائن جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم جہاں سے ادا کرتے ہیں جہاں سے ہم خا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، خا. خا. ٹھیک ہے، خا وہیں سے ادا ہوتا ہے غائن. غائن. غائن ہمارے گلے کا پہلا حصہ. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آتے ہیں لیٹر پا کی طرف. یہ دیکھیے پا. آئین اور غائن ٹف لیٹر ہے. ٹھیک ہے، لیکن فا ایزی لیٹر ہے. ٹھیک ہے، پا. پا یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. پا ایزی ہے. ٹھیک ہے، اس کا نیم کیا ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. پا. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آتا ہے قاف. ٹھیک ہے، قاف. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ نقطے والا قاف. ٹھیک ہے، قاف. قاف. ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، ہمارے زبان کی جڑ. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اسی کے برابر تالو کے سینٹر سے. ٹھیک ہے، اس کے برابر تالو کے حصے سے. اور آپ لوگ پکچر جو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، قاف. قاف. ٹھیک ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اسی کے برابر تالو کے حصے سے. قاف. ٹھیک ہے، قاف. ٹھیک، اب آتے ہیں ہم سیکنڈ لیٹر کی طرف، یعنی کہ یہ. ٹھیک ہے، کاف.
ٹھیک ہے. قاف یہ ہم نے جو نقطے والا قاف پڑھا تھا وہ زبان کی جڑ سے ہے, اس کے برابر تالو سے. اور یہ جو کاف ہے یہ نارمل ہے اور زبان کی جڑ سے پہلے. ٹھیک ہے, دھیان سے سنیں گے. زبان کی جڑ سے پہلے اور اسی کے سینٹر میں تالو کے حصے سے. آپ دیکھ لیجئے پکچر میں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ ہو گیا کاف. دیکھیے میں دونوں کو ادا کر رہی ہوں, آپ لوگ فرق سمجھیے گا. پہلے میں نے ادا کرنا ہے اس قاف قاف. اب میں اسے ادا کر رہی ہوں کاف کاف. ٹھیک ہے, آپ لوگ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر ان لوگوں میں ہم نے غلطی کی تو لیٹر چینج. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. قل بڑی کاف. قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو, کہنا. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے قل کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا. ٹھیک ہے, ہم نے کتنی بڑی مسٹیک کر دی آیت میں. اس لیے ہم کو لیٹر کا مخرج آنا بہت ضروری ہے, موسٹ امپورٹینٹ. تو یہ جو سیم لیٹر ہے, جو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بہن بہن ہے نا, اس میں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. وہیں پہ ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. باقی جو لیٹر ہیں وہ ان کے ساؤنڈ الگ ہیں, ان میں تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں, وہ ایزیلی آسانی سے نکل آتے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھیں گے. اب آتے ہیں آگے لام. لام. ٹھیک ہے, لام. اس کا نیم کیا ہے؟ زبان کا سیرا اور تالو کا اگلا سخت حصہ. ٹھیک ہے, زبان کا سیرا اور تالو کا اگلا سخت حصہ جس سے ادا ہوتا ہے یہ لام. لام. ٹھیک ہے, لام. یہ بھی ایزی ہے, نیم یاد رکھیں. ٹھیک ہے, لام. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں میم. میم یہ بھی فوٹو سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایزی ہے. میم میم. ٹھیک ہے, یہ بھی فوٹو سے ادا ہوتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کا لیٹر, اور وہ ہے نون. نون نون. ٹھیک ہے, نون جو ہے یہ زبان کا ہمارا سیرا اور تالو کا اگلا سخت حصہ. ٹھیک ہے, نون. یہ بھی ایزی ادا ہو جاتا ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. نون. ٹھیک, اب ہم دیکھ لیتے ہیں